بہرحال آپ سے کہا ہی جا چکا ہے کہ آپ قریب آ جائیں ممبر سے، تو ابھی بھی آپ نے فاصلوں کو نہیں سمیٹا. فاصلوں کو سمیٹ لیں تو بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے اموات مومنین مومنات اور شہداء اسلام کو ہدیہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين، الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صلوات. حالانکہ آپ نے مختلف مواقع پہ ابھی مجھے مسلسل سنا ہے، لیکن اب آج سے ایک سلسلہ گفتگو شروع ہو رہا ہے، اور موضوع ہے خدا کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. حیرت کی بات ہے، ایام اذاں ہیں، اور مجھے جو تعداد شہر کے لوگوں کی بتائی گئی ہے، اور میں نے خود منگل کو جو ملاحظہ کی ہے، تو اس کے بعد اور وقت بھی رکھا اسی لیے جاتا ہے یہ تاکہ لوگوں کے لیے کنوینینٹ ہو، کیونکہ آج ہمارا دین کا جو سارا معاملہ ہے اسی بات پر منحصر ہے کہ جہاں سے ہمارے لیے کنوینینٹ ہو چیز. بہرحال ہمارے اردو میں ایک چیز کہتے ہیں کہ قحط کا آنا. قحط ہم نے سنا ہے کہ جب بارش نہ ہو، شدت کی دھوپ ہو، تب قحط آتا ہے، لیکن باد و بارہ میں کہیں قحط کا تصور نہیں پایا جاتا. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اچھے موسم میں لوگوں کا قحط پڑ گیا ہے. مل کے صلوات پڑھیں بآواز بلند. میں انشاءاللہ آپ کی پوری طرح سے توجہ چاہوں گا، کیونکہ میں نے محسوس کیا ہے کہ بہرحال ماشاءاللہ اتنا اچھا کلام پڑھا جا رہا تھا، لیکن ایک آپ کی طرف سے جو رسپانس آنا چاہیے تھا، کیونکہ معاملہ یہ چاہے وہ مجلس ہو، چاہے وہ خطابت ہو، چاہے وہ تقریر ہو، چاہے وہ اشعار پڑھے جا رہے ہوں، رابطہ دونوں طرف سے ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد سفر کا جاری رکھنا آسان ہوتا ہے. تو آپ کی تمام تر توجہات مبذول رہیں گے، تو انشاءاللہ میں اپنی تمام تر کوشش یہ کروں گا کہ اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں. قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، یہ سورہ رعد کی آیت ہے. اچھا، رعد کا مطلب پہلے بتا دوں اور اس کے بعد موضوع تو آپ کے علم میں آ ہی چکا ہے. رعد کہتے ہیں بجلی کو، لیکن عجیب بات ہے کہ قرآن مجید کا جو سورہ ہے اس کا نام ہے رعد، اور گفتگو کی جا رہی ہے اطمینان قلب کی. گفتگو کی جا رہی ہے اطمینان قلب کی، اور کہا جا رہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کیا اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نہیں ملتا؟ اچھا، یاد رکھیں کہ قاعدہ ہوتا ہے. ایک قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پازیٹیو سینٹنس کہہ دیں، اور ایک مرتبہ یعنی افرمیٹیو،
اور ایک مرتبہ نیگیٹو کہا جاتا ہے، منفی جملہ کہا جاتا ہے۔ جب پازیٹیو جملہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ خبر دے دی جاتی ہے تو اس خبر کے اندر خبر ضرور ہوتی ہے لیکن اس میں اتنا وزن نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن جب کسی بات کے اندر وزن پیدا کرنا ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ کلام خدا ہے، چاہے وہ پازیٹیو آئے چاہے وہ نیگیٹو آئے، اس کے وزن میں کوئی کمی نہیں۔ لیکن سننے والے مخاطب کی کیفیت کی بات کی جا رہی۔ تو اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ کیا اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نہیں ملتا؟ یعنی اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ مل کے صلوات پڑھے گا بآواز بلند، ایک مرتبہ اور صلوات پڑھے گا بآواز بلند۔ تو اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اب رہی چیز کہ اطمینان قلب کا جو ذریعہ ہے وہ ہے اللہ کا ذکر۔ اب ہم یہاں یہ دیکھیں کہ انسان سکون کی تلاش میں، کسی سے بھی پوچھیں آپ، سب سے بڑا مسئلہ ویسٹرن کنٹری کا لوگوں کا یہ کہ مولانا ہمارے پاس سب کچھ ہے الحمدللہ، جو گھر میں نہیں ہے وہ ہے سکون۔ سکون کی تلاش ہر ایک کو ہے، لیکن تلاش وہاں نہیں کر رہا ہے کہ جہاں اسے سکون مل سکتا ہے۔ تو آئیے ان چند مجلسوں کے اندر ہم اس سکون کو تلاش کریں اور اس سکون کو پالیں، اور اس طرح سے پالیں انشاءاللہ کہ پھر اس کے بعد ہماری زندگی میں کہیں بھی بے سکونی کا تصور نہ رہے۔ اس لیے کہ یاد رکھیں یہ لمحاتی یا لحظاتی سکون آپ کو ان مجلسوں کے ذریعے نہیں دیا جاتا۔ قرآن مجید جب کسی چیز کی بات کرتا ہے تو یاد رکھیے گا ایک پرماننٹ علاج بتاتا ہے، کوئی ٹیمپریری علاج نہیں بتاتا۔ یعنی پیناڈول نہیں ہے کہ کچھ دیر کے لیے آپ کو دے دیا گیا اور اس کے بعد آپ کا درد دب گیا۔ قرآن مجید جب کوئی آپ کا علاج کر رہا ہوتا ہے تو یہ دائمی علاج ہے، ہمیشہ کے لیے علاج ہے، اس دنیا کے لیے بھی علاج ہے، آخرت کے لیے بھی علاج ہے۔ نہیں عزیزو، یاد رکھیں کہ دنیا کے کسی بھی دواخانے میں آپ جائیے گا تو جب ڈاکٹر کے پاس جائیے گا، کسی میڈیکل اسٹور کے اوپر جائیے گا تو ایک چیز یاد رکھیے گا، وہ دوا جو آپ کو دی جا رہی ہے اس دوا کے تعلق سے اگر ایک آدمی کو بخار ہے تو بخار کی جو دوا دی گئی تو اس سے آپ کے دل کا مرض کا مسئلہ حل نہیں ہونے والا ہے۔ ایک آدمی کو خدا نخواستہ اگر کینسر ہو گیا ہے، ہاں یہاں کی دواؤں کا تو معاملہ یہ ہے کہ ایک مرض کو دوانے کے لیے دوا لائے، دوسرے بہت سے سائیڈ ایفیکٹ لے کر آ گئی وہ دوا۔ لیکن قرآن مجید وہ کلام الہی ہے کہ جہاں آپ کا جو علاج کیا جاتا ہے، جہاں آپ کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، جسم کا علاج بھی اسی میں ہے، روح کا علاج بھی اسی میں ہے، فکر کا علاج بھی اسی میں ہے، دل کا علاج بھی اسی میں ہے، ذہن کا علاج بھی اسی میں ہے، فرد کا علاج بھی اسی میں ہے، معاشرے کا علاج بھی اسی میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کیا اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نہیں ملتا؟ آئیے اسی سوال کے جواب کو ان مجلسوں میں تلاش کرنا ہے۔ انسان سکون کی تلاش میں، اچھا سکون کی تلاش میں کبھی کبھی انسان جو کچھ ہوتا وہ سب دے دیتا ایک سکون مل جائے، تو سکون کا اندازہ ہوا کہ کتنی قیمتی چیز ہے، کتنا ویلیوبل سکون ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، برسہا برس جس دولت کو کمانے میں انسان نے اپنی عمر لگا دی، وہ ایک سکون کی تلاش میں کبھی بارگاہوں میں جا رہا، کبھی پیر کے پاس جا رہا، کبھی صوفی کے پاس جا رہا، کہیں بھی جا رہا، وہ مجھے سکون مل جائے، اطمینان مل جائے۔ کھاتا ہوں ذائقہ نہیں ملتا، سوتا ہوں نیند نہیں آتی، بیٹھتا ہوں بے چین رہتا ہوں۔ یہ تو ان کی بات ہے جن کے پاس دولت ہے، لیکن اس دنیا نے ہمیشہ سے سکون کے لیے کچھ چیزیں تلاش کی۔ ایک آدمی جس کے پاس دولت نہیں، اس سے پوچھے تمہیں سکون کہاں ملے گا؟ بیچارہ فقیر ہے، اس کے پاس دولت نہیں ہے، کہ مولانا دعا کیجئے اللہ مجھے دولت دے دے، پیسہ دے دے۔
کہ اچھا پیسہ مل جائے گا کیا ہوگا؟ کہ سکون مل جائے گا انشاءاللہ۔ اگر پیسہ ملنے سے سکون مل جاتا ہے تو ذرا دولت مندوں سے پوچھ لیجیے گا کہ کتنا سکون ان کے پاس ہے۔ اولاد نہیں تھی، آئے کہا مولانا 20 سال ہو گئے شادی ہو گئی ہے، اولاد نہیں ہے، ہم میاں بیوی میں بہت محبت ہے، سب کچھ ہے، لیکن مولانا ہماری نسل آگے کیسے بڑھے گی؟ سکون ہمیں نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، دعا کیجئے۔ تو ہم نے سکون کہاں تلاش کیا؟ اولاد میں۔ ایک تیسرا آدمی آیا، کہا مولانا پچھلی کئی مرتبہ الیکشن میں ٹرائی کر چکا ہوں، کامیاب نہیں ہو پایا، پاور میں آنا چاہتا ہوں، دعا کیجئے کہ اب کی میں اقتدار میں آ جاؤں، میں الیکشن جیت جاؤں، سکون مل جائے گا مولانا۔ اس آدمی نے جو اقتدار کی تلاش میں تھا، اسے اقتدار میں، پاور میں سکون نظر آیا۔ غریب کو دولت میں، لاولد کو اولاد میں، مریض کو شفا میں، جس کی شادی نہیں ہوئی تھی اس کو بیوی کی صورت میں، جس کے پاس پاور نہیں تھا اسے پاور کی صورت میں سکون کی تلاش تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ جس کے پاس دولت نہیں تھی تو ایک مسئلہ تھا، دولت نہیں آئی تو اپنے ساتھ بہت سے مسئلے لے کے آئی۔ اب ہم نے کہا میرے بھائی الحمدللہ، خدا کا شکر ہے، دعا قبول ہو گئی، حالات بدل گئے، اس لیے کہ مارے پھرتے تھے، اب ماشاءاللہ اتنی لمبی گاڑی کے اندر آ رہے ہیں، ماشاءاللہ اتنے بڑے مینشن میں رہ رہے ہیں، اب سکون ہوگا۔ کہ مولانا سکون کیا، رات کو فون، دن میں فون، موبائل بج رہا ہے، لینڈ لائن بج رہی ہے، اگر ان پہ بات کر رہا ہوتا ہوں تو وائف کے فون کے اوپر فون آ جاتے ہیں، سکون نہیں ہے۔ لیجیے صاحب سکون غارت۔ پہلے ایک مسئلہ تھا کہ دولت نہیں تھی، اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مومن کے پاس دولت نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا مذہب یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مومن کو سب سے زیادہ انتہائی درجے کا بیکورڈ فقیر ہونا چاہیے۔ مومن کی تعریف بھی ہمارے معاشرے میں اب آہستہ آہستہ تھوڑا ہم سمجھدار ہوتے جا رہے ہیں، ورنہ ہمارے بچپن میں مومن کا مطلب یہ کہا کہ بڑے مقدس تھے فلاں صاحب۔ اچھا کیا کتنے مقدس تھے؟ کہ مقدس ہونے کا عالم یہ تھا کہ اگر کہیں کوئی انہیں دعوت میں بلاتا تھا تو دعوت میں اگر اچھا کھانا ان کے سامنے پیش کیا جاتا تھا اس میں پانی ڈال دیتے تھے، کہ پانی ڈال دیتے تھے اس کا ذائقہ ختم ہو جائے، ذائقہ خراب کرنے کے لیے۔ اما یاد رکھیں کہ اگر آپ کو اللہ نے نعمت دی ہے تو اس نعمت کا شکرانے، نعمت کا مطالبہ کیا گیا، نعمت کو خراب نہیں کرنا ہے۔ ہاں اس نعمت کی قدر سمجھیے اور اس کے مطابق آپ شکر ادا کرنے کی کوشش کیے۔ لفظ مطابق میں نے کہا وہ آپ اپنی طاقت کے مطابق، ورنہ نعمت کے مقابلے میں جو بھی شکر کیا جائے وہ کم ہے۔ یہ تو پیمانہ ہماری استعداد کا ہے، صلاحیت کا ہے نا۔ وہ اسی طریقے سے کہ اگر بچے کے ساتھ کوئی فیور کر رہے ہیں، والدین تو کرتے ہی ہیں، وہ ان کو سامان لا کے دے رہے ہیں، کپڑا لا کے دے رہے ہیں، گفٹ لا کے دے رہے ہیں، گیمز لا کے دے رہے ہیں، یہ ساری چیزیں لا کے دے رہے ہیں۔ ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ سفر کے اوپر جا رہے ہیں، حج کا سفر ہے، زیارت کا سفر ہے، مقدس سفر ہے، گئے حج کے لیے، طواف کر رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، یہ مومن بالکل بدل گیا تھا۔ لیکن اب جب حج مکمل ہونے کو ہے تو ایک مرتبہ کہہ رہا نہیں، غلط بات نہیں ہے، صحیح کر رہا، اپنے بچوں کے لیے تحفے لے کر جائے، لیکن تحفوں کا انتخاب کیسا ہونا چاہیے؟ آپ اندازہ لگائیے گا، آپ جب نیو یارک سے جائیں تو آپ کا تحفہ کچھ اور ہونا چاہیے، آپ جب مکے سے جائیں تو آپ کا تحفہ کچھ اور ہونا چاہیے، آپ جب کربلا سے جائیں تو اس کا تحفہ کچھ اور ہونا چاہیے، تاکہ بچے کی سمجھ میں آئے کہ کربلا ہے کیا، مکہ ہے کیا، نیو یارک ہے کیا، ساری کی ساری ایک لائن میں جگہ آ جائیں۔ اس لیے کہ مکے سے آ رہے ہیں، ختم ہو گیا آپ کا حج۔ اب اس کے بعد ہمیں تحفہ لینا کہ مولانا بہت اچھی قسم کی گاڑی کہاں پہ ملے گی؟ ریموٹ کنٹرول گاڑی تو آپ کو یہاں پہ بھی ملتی ہے، آپ اور ہم ماشاءاللہ سارے ریموٹ کنٹرول پہ ہی تو چل رہے ہیں۔ اب کوئی اچھا سا ویڈیو گیم ہم لے کے آ جائیں،
نہیں بہت اچھی بات ہے, تلاش کر رہے ہیں وہاں پر. میں نے کہا ٹھیک ہے. ایک صاحب میرے پاس ہے, بہت کم ایسا ہوتا ہے, ایک صاحب آئے کہنے لگا مولانا میں جا رہا ہوں واپس, مجھے یہ چاہیے کہ کہیں اگر چھوٹا سا مصلی مل جائے میرے 4 سال کے بچے کے لیے. یاد رکھیے گا وہ 4 سال کے بچے کے لیے آپ حج کے لیے گئے, چھوٹا سا مصلی لے کر آئے ہیں, یہ بچہ اپنے پاس رکھے گا, جوان ہو جائے گا, اس تحفے کو نہیں بھولے گا اور اس تحفے کی حفاظت کرے گا, کیونکہ مقدس سفر کا مقدس تحفہ ہے. تو یاد رکھیے گا. اور یہی وجہ ہے کہ جب نبی مقدس سفر پر آسمانوں پر گیا, معراج پر گیا, تو وہاں سے جو تحفہ لے کر آیا, ایک تحفہ خدا نے نبی کو دیا تھا, ایک تحفہ نبی امت کے لیے لے کر آیا تھا. نبی کو تحفہ فاطمہ زہرا کی صورت میں ملا تھا, امت کو تحفہ نماز کی صورت میں ملا تھا. صلوات پڑھیں بآواز بلند. اچھا ایک چیز یہ کہ نماز جماعت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ امام جماعت کو پڑھنا ہوتا ہے, پیچھے سب کو سننا ہوتا ہے. مجلس میں ایسا نہیں ہوتا کہ پہلی لائن والوں کو صلوات پڑھنی ہوتی ہے, پیچھے والوں کے لیے ساقط ہو جاتی ہے. صلوات پڑھیں بآواز بلند. کیونکہ میں پچھلے 3-4 دنوں میں میری سمجھ میں نہیں آیا, کیونکہ اگر زور اردو میں کہا جاتا ہے کہ بآواز بلند پڑھیں تب بھی نہیں لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے مظہر عباس صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ لاؤڈلی پڑھیں تو بھی نہیں. اب میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کس زبان میں آپ سے کہوں کہ اس زبان میں سمجھ لیں اور اس کے بعد بآواز بلند پڑھ سکیں. صلوات پڑھیں بآواز بلند. عزیزان گرامی, سفر سے تحفہ لے کر آئے تھے نبی. گفتگو کا موضوع یہ نہیں ہے میرا, اصل مقصد یہ ہے انتخاب و سلیکشن. تو الا بذکر اللہ, کیا اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نہیں ملتا؟ اب جو آپ وہاں سے مصلی اپنے بچے کے لیے لے کر آئیں تو یاد رکھیے گا اس مصلی کے اوپر کھڑا ہوگا, عبادت کرے گا. اتنا ہی نہیں, ایک صاحب نے مصلی تلاش کیا, دوسرے ایک صاحب تلاش کرتے رہے مسلم معاشرے کے اندر, مسلم سوسائٹی کے اندر, کہ 3 سال کی بچی کے لیے حجاب انہیں مل جائے. نہیں مل رہا, تھک گئے مدینے کی گلیوں میں, حجاب نہیں مل رہا. مولانا نہیں مل رہا ہے, بڑی سائز کے ہیں, بمشکل تمام ایک جگہ مل بھی رہا ہے تو 8-9 سال کی بچی کے لیے. لیکن یہاں پر بچی نے خود کہا تھا کہ لیتے آئیے گا. اب کیا کریں, میں نے کہا یہی لیتے جائیے, اسے چھوٹا کروا لیجیے. اب بات میری کہاں سے کہاں چلی, الا بذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. تو جو ذائقہ اسے ذائقے کو نہیں خراب کرنا. تو پہلے ایک مومن کا جو نقشہ ہوتا تھا, مومن ہونے کا مطلب کہ زمانے کا سب سے زیادہ پٹا ہوا فیل انسان. قرآن کہہ رہا ہے کہ زمانے کا سب سے زیادہ سکسیسفل انسان جو ہے وہ ہے مومن. قرآن مجید میں خدا کہہ رہا ہے لقد کرما بنی آدم, ہم نے بنی آدم کو عزت دی, رسپیکٹ دیا, آنر دیا, مقام دیا. وہاں خدا کہہ رہا ہم نے مقام دیا, ہم نے کہا یہ تو بیچارہ فقیر ہے, سڑک کے اوپر کھڑا ہو کے بھیک مانگے گا. قرآن مجید نے کہا اللہ نے سخر لکم ما فی السماء والارض, اللہ نے زمین اور آسمان میں جو کچھ تھا وہ تمہارے لیے تسخیر کیا, سب تمہارے لیے. جب یہ سارا کا سارا خدا نے تمہارے لیے بنایا تو تم اپنی عظمت کو تو سمجھو, تم ہو کیا. اگر ہم نے اپنے آپ کو سمجھ لیا ہم کیا ہیں تو ہماری سمجھ میں آ جائے گا ہمارا رب کیا ہے. ان مجلسوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے ہم سے شروع کر کے رب تک پہنچیں یا رب سے شروع کے ہم تک پہنچیں. سفر چاہے ادھر سے ہو چاہے ادھر سے ہو, مقصد رب تک پہنچنا ہے. اللہ کا رزق کا پھٹے پرانے کپڑے ہوں, گھر کی چھت ٹپک رہی ہو, بچوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہ ہو, لوگوں کی مدد پہ چل رہا ہو, کا اس کو مومن کہتے ہیں. نہیں, اسے مومن نہیں کہتے. مومن اسے کہتے ہیں کہ اس کی عبادت,
اس کی بقیہ ذمہ داریوں کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے اور بقیہ ذمہ داریاں اس کی عبادت کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے. اسی بیلنس کا نام ہے ایمان. اس لیے کہ یاد رکھیں مومن وہ ہے کہ جو دین کو دنیا کے لیے نہ چھوڑتا ہو اور دنیا کے لیے دین کو نہ چھوڑتا ہو. ہمارا معاملہ اکثر یہی ہو جاتا ہے. ہم کیوں سکسیسفل نہیں ہو پاتے ہیں؟ ہمارے گھروں میں کیوں جھگڑے ہو جاتے ہیں؟ ہمارے گھروں میں کیوں پرابلم ہو جاتے ہیں؟ ہمارے گھروں میں کیوں ایسا ہو جاتا ہے؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ نماز پڑھے, ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی حجاب کر رہی, ہماری بیٹی حجاب کرے. ایسا کیوں نہیں ہو پاتا؟ اس لیے کہ بچہ ہم کو صبح سے شام تک دیکھ رہا. ہمارے آج کے بچے بہت زیادہ آبزروینٹ بھی ہیں اور بہت زیادہ اسٹریٹ فارورڈ بھی ہیں. یہاں آنے کے بعد جو کچھ نقصانات ہوئے لیکن ان میں بہت سا ایک فائدہ بھی آ, اور وہ فائدہ یہ ہے کہ اب ہمارے بچے نہ جھوٹ بولتے ہیں, نہ جھوٹ بولنا پسند کرتے ہیں اور نہ جھوٹ سننا پسند کرتے ہیں. ایک اچھی بات آئی ہمارے بچوں میں. یاد رکھیے گا اچھائیوں کو اپریشیٹ کرنے کا بھی جذبہ آپ میں آنا چاہیے, چاہے وہ اچھائی کسی کی بھی ہو, اور برائی کو برا کہنے کی ہمت بھی آپ میں ہونی چاہیے چاہے وہ برائی کسی میں بھی پائی جاتی ہو. ہاں یہ اور بات ہے, لفظوں کا سلیکشن بہت اہم ہے کہ آپ کس طریقے سے کہیں. اچھائی کسی قوم کی میراث نہیں ہے, برائی کسی قوم کی دولت نہیں ہے بس یہ سارے کے سارے برے. اچھا سچ بولنے کی بات کہی تو میں سچ کے موضوع پہ ہو سکتا آگے کسی موقع پر تفصیل سے بات کروں, لیکن یہاں پر ایک بات کہتا ہوا چلوں, بچے ہمارے سچ بولنے لگے. اگر بچے سچ بولنے لگیں تو ایک بہت بڑی دولت ہے ہمارے پاس, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہم پریشان اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت جھوٹ کی بنیاد پر کی. جب اپنے بچوں کی تربیت ہم جھوٹ کی بنیاد پر کریں گے تو ہمیں ڈر لگا رہتا ہے کیونکہ ہماری کمزوریاں سامنے آ رہی ہیں. جب ہمارے ویک پوائنٹ سامنے آ رہے ہیں تو ہم گھبرا رہے ہیں کیونکہ سامنے ایک آئینہ ہے سچائی کا, اور سچائی کا آئینہ دکھانے والا ہم سے بڑا نہیں ہم سے چھوٹا ہے. ہمارے معاشرے میں آپ یاد رکھیں کہ جس بیک گراؤنڈ سے ہم جس سب کانٹیننٹ سے آ رہے ہیں وہاں ہمارے یہی مسئلہ ہوتا تھا کہ اگر کبھی کسی بچے نے اپنے کسی بزرگ سے کوئی بات کہہ دی دین کے سلسلے میں, اس نے کہا چچا اب آپ تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلیے, ہم کو تم نماز پڑھنا سکھاؤ گے, ہم سے تم کہو گے نماز پڑھنے کے لیے. کسی جوان بچی نے اپنی بزرگ نانی سے دادی سے کہہ دیا امی جان آپ نہیں حجاب کرتی تھی, پچھلی رات میں نے مجلس کے اندر حجاب کی جو فضائل سنے ہیں, حجاب نہ کرنے والوں کے لیے جو سزا اور گناہ سنا ہے, اس کے بعد میں کام گئی ہوں, میں ڈر رہی ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ میری دادی آپ کو کل قیامت کے دن تکلیف ہو, قبر میں تکلیف ہو. دادی کہہ رہی ہم نے تم کو الف با پڑھنا سکھایا, اب تم ہم کو بتاؤ گی کہ ہے جیم الف با کیا چیز ہے. نہیں عزیزو, یہ جو ہماری روش ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. میں نے ابھی تمہیدی گفتگو کے اندر بات میری کہاں سے کہاں نکل رہی ہے, لیکن آپ کی توجہات اور آپ کے کوآپریشن کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ ایک مضبوط گراؤنڈ آپ کے حوالے کر دوں, اور اگر مضبوط گراؤنڈ آپ کے حوالے کر دیا اور اس کے بعد آپ نے اس چیز کو سمجھ لیا تو آپ کا سننا بھی سوارت ہو جائے گا, میرا کہنا بھی فروٹفل ہو جائے گا. آپ اندازہ لگائیں, سچ کی بات کر رہا تھا. کبھی کبھی جن چیزوں کو ہم جھوٹ نہیں سمجھتے وہ جھوٹ ہوتی ہیں, آپ اندازہ لگاتے ہیں. آپ نے آیت اللہ دست غیب شیرازی کا نام سنا ہے, بہت بڑے فقیہ تھے, بہت بڑے عالم تھے, مدرس اخلاق تھے, مہذب اخلاق تھے. اچھا اخلاق کی جہاں تک بات ہے, کیریکٹرز اور ویلیوز کی جہاں تک بات ہے, یاد رکھیے گا ہمارے دین کی بنیاد ہے اخلاق. امام خمینی کتنے بڑے مجتہد اور مرجع تھے. ہمارے کئی مرتبہ کیا ہو جاتا ہے کہ اگر ہمارے پاس تھوڑی معلومات ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ہم مجلسوں میں بیٹھتے نہیں, ہم کیا بیٹھے ہیں. مولویوں کی بات کر رہا ہوں, اہل علم کی بات کر رہا ہوں. جب ہم یہاں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں مجلس کے بڑے فضائل ہیں, جب وہاں ہوتے تو کہتے ہیں مجلس کے کوئی فضائل نہیں. تو میں کیا بات کر رہا ہوں. کئی مرتبہ اگر میرا شاگرد ہو, مجھ سے چھوٹا ہو, تو میں سننے کے لیے نہیں تیار ہوتا. ماشاءاللہ ایسے باعمل علماء کی بڑی تعداد موجود ہے, لیکن میں بتا رہا ہوں چند. تو عوام کا کیا ہوگا ہماری. ماشاءاللہ آپ نے اچھا اہتمام کیا, ادھر اردو میں مجلس ہو رہی, ادھر انگریزی میں ہو رہی, اور ماشاءاللہ ایک عالم باعمل
مولانا محب اللہ صاحب موجود ہیں اور جن کو میں ماشاءاللہ پچھلے 2 دنوں سے دیکھ رہا ہوں. خداوند تعالیٰ انہیں سلامت رکھے, صحت دے اور ان کی توفیقات میں اضافہ کرے, اور جو کوششیں وہ کر رہے ہیں ان کوششوں کو خدا قبول کرے انشاءاللہ. انتہائی ڈاؤن ٹو ارتھ بات ہو رہی ہے عمل کی, سچ اور جھوٹ کی. امام خمینی جیسا عظیم مجتہد اور مرجع وہ کہتے ہیں کہ ہر عالم, ہر عام آدمی, ہر طالب علم کو اپنے نفس کی طہارت کے لیے, اپنے ذہن کے سکون کے لیے, اپنی تربیت کے لیے, اپنی ٹریننگ کے لیے درس اخلاق اٹینڈ کرنے چاہیے. یہ ہماری مجلسیں درس اخلاق ہیں, درس اخلاق اٹینڈ کرنے چاہیے. یہی وجہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہمارے حوزے علمیہ ہوتے ہیں, یعنی سیٹرڈے ٹو وینسڈے اور تھرسڈے کا آدھا دن, اور بعض جگہوں پر وینسڈے تک بس مدرسہ ہوتا ہے. 2 دن یا مدرسہ نہیں ہوتا تھرسڈے فرائیڈے, لیکن مدرسہ نہیں ہوتا, لیکن اس کے باوجود درس ہوتے ہیں. تھرسڈے اور فرائیڈے کے درس اخلاق ہوتے ہیں, درس اخلاق ہوتے ہیں جس میں اسٹوڈنٹ طلبہ شرکت کرتے ہیں. اس میں کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے درس اخلاق دینے والا بہت ریناؤن اسکالر نہیں ہے, اور اس کے درس اخلاق کے اندر جانے والا ایک ریناؤن عالم دین جاتا ہے. وہ دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتا. امام خمینی جو ہیں اپنے شاگردوں کے درس اخلاق میں جاتے تھے اور کہتے تھے جاؤ درس اخلاق کے اندر, اس لیے کیونکہ تمہارے نفس کو تربیت کی ضرورت ہے. ہمارے نفس کو تربیت کی ضرورت ہے عزیزو. جب اتنے ہائی رینک کے, ہائی لیول کے لوگوں کو نفس کی تربیت کی ضرورت ہے تو ہمارا کیا عالم ہے. ہم گھر سے نکلے, باہر برگر کھایا, تحقیق نہیں کی ہے. کیونکہ ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ اگر بھوک لگی ہے تو تحقیق کی ضرورت نہیں ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دیا, حلال ہو گیا, پاک ہو گیا. وہ حلال کھانا پاک ہوا یا نہیں ہوا, حلال ہوا یعنی ہمارا دین تو حلال ہو گیا. بہت سہل پسند ہو گئے. تو امام خمینی کہتے ہیں درس اخلاق. تو علامہ دست غیب شیرازی کیا کہتے ہیں؟ علامہ دست غیب شیرازی سچ اور جھوٹ کے تعلق سے کہتے ہیں ہم نے جن چیزوں کو کبھی جھوٹ نہیں سمجھا وہ جھوٹ ہیں. جب جو چیزیں ہم جن کو جھوٹ نہیں سمجھتے تھے وہ جھوٹ ہیں شریعت میں, تو وہ چیزیں کہ جنہیں واقعا ہم جھوٹ سمجھتے ہیں کتنا بڑا جھوٹ ہے. اگر دست غیب شیرازی کہتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ کھانا کھا رہے ہیں, ایگزامپل دی, بڑی پریکٹیکل ایگزامپل ہے اور یہ ہمارے آس پاس میں ہر جگہ موجود ہوتی ہے. ہمارے یہاں لکھنؤ کی زبان میں جسے تکلف کہا جاتا ہے, حالانکہ اب لکھنؤ میں بھی تکلف نہیں رہا. اچھا, تکلف کا عالم یہ کہ گھروں میں تو تکلف رہا کہ جب گھر میں جاتے ہیں آئیے, نہیں رہنے دے. سڑک پہ بڑی بے تکلفی ہوتی ہے. نہیں سمجھے آپ میری بات کو. بے تکلفی کا عالم یہ تو ہر آدمی چاہتا میری گاڑی آگے چلی جائے, اسی وجہ سے ٹریفک کا عالم خراب ہو جاتا ہے. تو بہرحال آپ یہ دیکھیں کہ بات کہاں سے کہاں تک پہنچی. تکلف, ہر جگہ تکلف, ہر معاملے میں تکلف. نماز پڑھنے میں بھی تکلف ہو رہا ہے, داڑھی رکھنے میں بھی تکلف ہو رہا ہے. ابا نے رکھی نہیں, ہم کیوں رکھیں گے, ابا ہو گئے 75 سال کے. تکلف ہے. بچی حجاب نہیں کر رہی ہے, کیا کریں, ابھی تک دادی نے حجاب نہیں کیا, تکلف میں نہیں رکھ رہی ہے. بیٹے نے ابھی قرآن پڑھنا شروع نہیں کیا, کیا کریں, اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے, ابا نے قرآن پڑھا ہی نہیں. تکلف ہے. آئیے اس تکلف کی بات کریں جو ہماری سوسائٹی میں فارمیلٹی کئی مرتبہ کہلاتا ہے. علامہ دست غیب کہتے ہیں کئی بار آپ کے مہمان آتا ہے, مہمان آیا, کھانا کھا رہے تھے آپ. 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کھانے کے وقت کہتے ہیں کہ خدا کرے مہمان آ جائے, کچھ کہتے ہیں کہ ہم کھا لیں کیونکہ بہت اچھا اسپیشل قسم کا کھانا آج بنا ہے. کھانا فنش ہو تو اس کے بعد کوئی بھی مہمان آئے, وہ آئے, پھر اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اتفاق دیکھیں کہ مہمان آ ہی گیا اس وقت کہ جب آپ کھانا کھا رہے تھے. اچھا یاد رکھیں, اگر اچھا کھانا بنے تو پھر اس کے بعد جو آدمی کی خوراک بڑھ جاتی ہے. جو خوراک بڑھ جاتی ہے دین اس کو پسند نہیں کرتا, یاد رہے. کیونکہ یہ خوراک کا بڑھنا, اضافی کھانا, یہ انسان کی اطاعت کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے. پھر دماغ بھی کام نہیں کرتا, دل بھی کام نہیں کرتا, اور اس کے بعد جب بھاری رہتا تو پھر اس کے بعد نماز شب تو دور کی بات ہے, نماز فجر بھی انشاءاللہ قضا ہو جاتی ہے. علماء کے تو پیٹ کا الگ ہی معاملہ ہے.
بہرحال اگر آپ تھوڑا سا تھک گئے تو تھوڑا آپ کو فریش کرنے کے لیے مل کے صلوات پڑھیں بآواز بلند. کہ علماء اخلاق بہرحال تربیت کے طور کے اوپر ایک لطیفے کے طور پہ ایک چیز بیان کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے جو ہے جب انسانوں کو بنایا تو الگ الگ پروفیشن کے لوگ بن رہے تھے. عالم پہلے پروفیشن نہیں تھا، اب ہو گیا، اسی لیے کہہ رہا ہوں میں. تو کہا کہ الگ الگ پروفیشن کے لوگ بنائے جا رہے تھے. خداوند تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا ایوری تھنگ انڈر کنٹرول، سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، بن گیا سب کا پرفیکٹ. کہا سب کی وہ آتے لگ گئی ہیں، انٹسٹائنس لگ گئی، کہاں سب کی لگ گئی. پروردگارہ ڈاکٹر کی لگا دیا، لائر کی لگا دیا، انجینئر کی لگا دیا، اکاؤنٹنٹ کی لگا دیا، سب کی لگا دیا. مولوی رہ گئے بیچارے، جو آتے تھیں ختم ہو گئی، آؤٹ آف اسٹاک. کبھی آتے ختم ہو گئی، پروردگارہ اب یہ مولوی رہ گئے، ان کا کیا کریں؟ کہا کوئی بات نہیں، اگر آتے ختم ہو گئی تو بوریاں لگا دو جس میں آتے آئی ہوئی تھیں. مل کے صلوات پڑھیے گا بآواز بلند. اب وہ بوریاں لگا دی ہیں. بہرحال آئیے ہم ادھر آتے ہیں. علامہ دست غیب جس کیفیت کو بیان کرتے ہیں، کیا آپ کے پاس مہمان آیا، ہم نہیں چاہتے کہ وہ کھائے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی عزت کا بھرم بھی رکھیں. ہماری عبادتوں میں ہو رہا، ہماری نیکیوں میں ہو رہا، ہمارے اعمال میں کئی مرتبہ ہو رہا، ہم ظاہر داری کے اندر جو ہے شامل ہو چکے ہیں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ تو انکار کر ہی دے گا، دل کہہ رہا کہ نہ کھائے، زبان سے کہہ رہے ہیں کھا لے. کہا بھائی یہ کھا لیں، اور کہیں بے تکلف قسم کا ہو گیا تو آپ جانتے ہیں ہمارے بمبئی اور کراچی میں بھی، شاید کراچی میں بھی تقریباً تہذیب تو ملتی جلتی ہے نا. ہمارے بمبئی میں اگر کوئی پہنچ جاتا تو کہتے ہیں بتائیے چائے لیں گے ٹھنڈا لیں گے. بیچارہ اگر بہت ہی خاموش قسم کا تو کہے گا بھائی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، شکریہ، کچھ نہیں لیں گے. اور بعض اگر واقعاً بڑے اسمارٹ قسم کے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جب تک چائے بنتی ٹھنڈا بھی لیں گے. ہمارے ایک دوست نے ہم سے نقل کیا کہ میرے ایک دوست ہے وہ اسی طریقے سے کرتے تھے، کہا چائے لیں گے ٹھنڈا لیں گے، تو ہمیشہ لوگ تو بچ جاتے تو کہتے تھے میں نے تو پوچھ لیا، میں نے تو اپنا کام کر دیا. یہ سارا کام ہم اپنی عبادتوں میں بھی کر رہے ہیں، مراکز کے بننے میں بھی کرتے ہیں، مسجدوں کے بننے میں بھی کرتے ہیں، نیکیوں میں بھی کرتے ہیں، دیگر کنٹریبیوشن میں بھی کرتے ہیں. اللہ سب جانتا ہے مگر ہم یہ نہیں جانتے. اللہ سب جانتا ہے مگر ہم یہ نہیں جانتے، اس لیے کہ اگر جانتے اور اس پر ایمان ہوتا تو ہم یہ عمل نہیں کر رہے ہوتے. ہم نے کہا اچھا تمہارے دوست نے تو اتنا ہی کہا کہ جب تک کہ تم نے اپنے دوست سے اتنا ہی کہا کہ جب تک چائے بنتی ٹھنڈا لے لیں گے. اگر ہم سے کبھی اس طرح سے کہا جائے گا تو پھر ہم ان سے یہ کہیں گے کہ جب تک چائے بنتی ہے ٹھنڈا لے لیں گے، اور کافی تو کھانے کے بعد ہی لیں گے انشاءاللہ. مل کے صلوات پڑھے گا بآواز بلند. لیکن یہ دیکھیں یہ ان سے مزاحن یہ بات ہو رہی تھی، انشاءاللہ آپ پریشان نہ ہوں گے میرے تعلق سے. مل کے صلوات پڑھیے گا بآواز بلند. تب ہوا یہ کہ جو ہمارا جو سچ اور جھوٹ کا جو سسٹم ہمارے درمیان ہے، جو بے سکونی کا سبب یہی سب چیزیں. آگے دست غیب کہتے ہیں آنے والا آیا، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ بھائی کھانا کھاؤ گے، وہ آدمی کہتا نہیں. آپ نے کہا الحمدللہ اس کا بھی دل رکھ لیا، کھانا بھی بچا لیا. آغا دست غیب کہتے ہیں دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے. اسے کہا جاتا ہے جھوٹ، کیونکہ تم کھلانا نہیں چاہتے تھے مگر تم نے کہا، یہ تم نے جھوٹ کہا ہے اور تمہیں اس کے لیے سزا ملے گی، تم گنہگار ہوگے. کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ یہ بھی شریعت میں جھوٹ ہے؟ اور اتنا ہی نہیں، آگے جا کے علامہ دست غیب کہتے ہیں یہ تو فرام دی ہوسٹ سائڈ ہے، ناؤ لک ایٹ دی گیسٹ سائڈ. اب آئیے ذرا مہمان کی طرف سے دیکھیں. مہمان بھی پہلے سے سوچ کے بیٹھا تھا، 2-3 مرتبہ کہیں گے تو کھائیں گے. 3 دن کے بھوکے تھے لیکن یہی بھرم رکھنے میں رہ گئے کہ کھائیے گا. اچھا نہیں کھائیے گا، نہیں کھائیں گے کہہ دیا، یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو جھوٹ ہے. اس سے بڑھ کے جھوٹ کھائے ہوئے نہیں ہے. امام کہتے ہیں مومنین کے درمیان میں بے تکلفی ہونی چاہیے، اور بے تکلفی کی بنیاد صدق اور صداقت پر ہی ہو سکتی ہے، جھوٹ پر نہیں ہو سکتی. ہمارے رشتے کیوں کمزور ہوتے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے رشتوں میں سچ کی بنیادیں نہیں رہی ہیں. چاہے وہ ماں باپ کا رشتہ ہو، چاہے اولاد کا رشتہ ہو، چاہے شوہر اور بیوی کا رشتہ ہو، چاہے بھائی بھائی کا رشتہ ہو، رشتوں کو مضبوطی ملے گی
عبادتوں کو دوام ملے گا، مراکز کو طاقت ملے گی، رشتوں کو استحکام ملے گا، دنیا بہتر ہوگی، آخرت کے بہتر امکانات پیدا ہوں گے، زندگی میں سہولتیں اور سکون آئے گا۔ کب آئے گا؟ جب ہمارے گھروں میں، ہماری فکر میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری روح میں سچ داخل ہو جائے گا۔ سچ ہی نہیں داخل ہو پایا، اتنا جھوٹ ہے، اتنا جھوٹ ہے ہمارے معاشرے میں۔ پاکستان کے ایک مشہور شاعر ہیں امجد اسلام امجد، وہ کہتے ہیں یہ چاہتے ہیں، یہ پذیرائیاں بھی جھوٹی ہیں، یہ چاہتے ہیں، یہ پذیرائیاں بھی جھوٹی ہیں، یہ عمر بھر کی شناسائیاں بھی جھوٹی ہیں، تمام لفظ و معانی بھی جھوٹ ہیں امجد، ہمارے عہد کی سچائیاں بھی جھوٹی ہیں۔ ہم کس زمانے میں رہ رہے ہیں؟ ہم کس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں؟ ہمارا جھوٹ جو ہمارے نفس کے اندر تھا وہ ہمارے گھر میں آیا، ہمارے گھر میں جو تھا وہ ہماری اولاد میں آیا، جو ہماری اولاد میں تھا وہ ہمارے گھر کے باہر نکلا۔ اسی جھوٹ کو لے کر ہم خدا کے گھر میں آئے، ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہا، اس میں جھوٹ تھا۔ ہم نے ربنا آتنا فی الدنیا کہا، اس میں جھوٹ تھا۔ ہم نے دعا کی پروردگارا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اس میں جھوٹ تھا۔ ہماری پوری زندگی جھوٹ سے عبارت تو تھی، ہماری عبادت بھی جھوٹ سے عبارت ہو گئی۔ ہماری عبادتوں میں بھی سچ نہیں رہے گا۔ مل کے صلوات پڑھے گا بآواز بلند، ایک مرتبہ اور صلوات پڑھے گا بآواز بلند۔ تو کہا کہ اب انہوں نے بھوکے تھے، اس کے باوجود اگر کہتے نہیں رہنے دیجیے، نہیں کھائیں گے، تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ تو اللہ اکبر، کتنے جھوٹ ہیں ہمارے معاملے میں، کتنے جھوٹ ہیں ہمارے معاشرے میں۔ اس جھوٹ سے ہمیں نکلنا ہے، اس جھوٹ سے ہمیں نکلنا ہے۔ میں نے بات کہاں پہنچائی تھی؟ یہ گھروں کے جھوٹ کے بعد عبادت میں جھوٹ۔ عبادت میں جھوٹ ہے یا نہیں ہماری؟ شب جمعہ زیارت وارثہ پڑھ رہے ہیں، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی۔ کتنی سچائی تھی ہماری اس گواہی میں؟ نمازوں کو ترک کرنے کے بعد حسین کی قائم کردہ نماز کی گواہی، یہ سب سے بڑا جھوٹ تھا جو ہم بول رہے تھے۔ اس لیے کہ اگر حسین کی نماز سے عشق تھا تو کسی بھی قیمت پہ ہماری نمازیں چھوٹنے نہیں پاتی۔ ہاں عزیزو، میں آج کے دوپہر کے خطبے میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی نماز کے وقت کو پہچان لے اور اس کے بعد نماز کے وقت کی پابندی کے ساتھ نماز کو قائم کرنے کے لیے وقت کے امام سے کہتا مولا وقت کا وقت ہو چکا ہے، آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو امام دعا دیتے ہیں کہ خدا تمہیں نماز قائم کرنے والوں میں شامل کرے۔ اللہ اکبر! جس کے لیے گواہی دی جائے قد اقامت الصلاۃ، جس نے نماز کو قائم کیا، وہ حسین کہہ رہا کہ تمہیں نماز قائم کرنے والوں میں خدا شامل کرے۔ یہ دعائے حسین ہے۔ سچ اور جھوٹ، آپ اندازہ لگائیں، ہم تو مومن ہیں، مومن جھوٹ کے قریب نہیں جاتا۔ کہ مومن جھوٹ کے قریب نہیں جاتا، ہم کہتے ہیں لیکن جھوٹ اگر ہمارے قریب آ جائے تو کیا کریں؟ ایک پہلو ہے نا، ہم جھوٹ کے قریب تو نہیں جاتے لیکن جھوٹ ہمارے قریب آ گیا، اس لیے ہم جھوٹے معاشرے میں رہتے ہیں۔ نہیں عزیزو، آئیے ہم اس طرف آتے ہیں ذرا۔ تین چیزیں، ایک ہے مومن، ایک ہے کافر، ایک ہے منافق۔ سب سے بہتر کون ہے ان کے بیچ؟ جی جناب، مومن، کیونکہ آپ سب مومن ہیں، اس لیے آپ سب کے سب مومن ہیں اور مومن سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا سب سے بہتر مومن ہے؟ اچھا، اس کے بعد کون ہے؟ کافر ہے، اس کے بعد منافق ہے۔ خدا کرے کوئی مومن کسی لمحے، ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے منافق نہ ہو جائے۔
انتہائی ادب کے ساتھ. ایک لمحے کے لیے، ایک لہجے کے لیے کوئی مومن منافق نہ ہونے پائے. نفاق کیا ہے، ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے. اہل علم بیان کرتے ہیں کہ مومن کو اس دو خوبیاں حاصل ہیں، منافق کو کوئی خوبی نہیں حاصل ہے، کافر کو ایک حاصل ہے، ایک کوالٹی اس کے پاس ہے. کہ مومن وہ ہے کہ جو اس کا ایمان ہے اس کے دل میں، اس کو زبان سے ظاہر کر رہا ہے، دل سے مانتا اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14. ہمارے گجراتی بیک گراؤنڈ سے بہت لوگ ہیں ماشاءاللہ، آپ جانتے ہیں ہمارے جب گجرات میں بچوں کو سکھایا جاتا تھا اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14. اب پیغمبر کی بات آتی تھی 1,24,000، تو بچہ کیسے بولے، بہت لمبا ہوتا تھا، کہتے تھے اٹلا ودا رہے تو اٹلا ودا. تو اب آپ یہ دیکھیے گا کہ اللہ ایک، پنجتن 5، یہ سارا جو ہمارا ایمان تھا دل کے اندر ہے، اسے زبان سے ظاہر کریں. تو جو حقیقت تھی دل میں جو تھا وہ زبان پر آیا، یہ ہے سچ، اور یہی اصل ہے. اگر دین تو یہ ہو گیا حقیقت، حق. تو مومن کے پاس دو کوالٹی، ایک تو یہ کہ جو اس کا سیریز آف فیتھ اور بلیف ہے وہ ہے ٹروتھ، حق ہے، اور جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، جو ڈکلیئر کر رہا ہے وہ سچ ہے، کیونکہ جو دل میں وہ زبان پر ہے. ہمارے ہاں تو ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی جس کے دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان پہ کچھ ہوتا ہے، لیکن خدا کی قسم، قرآن کی قسم، مولا عباس کی قسم، ہم دل سے کہہ رہے ہیں کہ جو دل میں اور زبان پر آ جائے تو وہ ہے سچ. اور اگر دل اور زبان میں جو باقی ہے اور وہ صحیح ہو، عقیدہ وہی ہو، تو وہ ہے حق. تو مومن کے پاس دو کوالٹی، حق بھی ہے اور سچ بھی ہے. اب آئیے، کافر کا دل سے خدا کو نہیں مانتا، دل سے نبی کو نہیں مانتا، دل سے قیامت کو نہیں مانتا، دل سے امام کو نہیں مانتا، دل سے آخرت کو نہیں مانتا، دل سے مجلسوں کو نہیں مانتا، دل سے نمازوں کو نہیں مانتا، ان چیزوں کو دل سے نہیں مانتا، لیکن زبان سے بھی کہتا اللہ کو نہیں مانتا ہوں، میرے تو یہ بھگوان ہے. تو جو دل میں تھا وہ زبان پر بول تو سچ رہا ہے، لیکن اس کا عقیدہ اور اس کا دین ہے غلط. لیکن ایک خوبی ہے اس کے پاس، وہ یہ ہے کہ جو کہا جا رہا ہے وہ ہے سچ، باطل پر تو ہے لیکن ہے سچا. مومن وہ ہے جو حق پر بھی ہے اور سچا بھی، کافر وہ ہے جو ہے باطل پر لیکن ہے سچا. اب تیسرا آیا، اسے کہتے ہیں منافق. قرآن مجید نے منافق کے لیے بتایا کہ اپنے دوستوں میں جاتا ہے تو کچھ اور بات کرتا ہے، نبی کے پاس آتا ہے تو کچھ اور بات کرتا ہے. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ خدا کو نہیں مانتا، نبی کو نہیں مانتا، اور اس کے سچ کو بھی جھوٹ کہا قرآن نے کہ دل سے نہیں مانتا وہ. اب آیا، زبان سے کہتا آپ اللہ کے رسول ہیں، کہ اگر دل اور زبان ایک نہ ہو تو یہ ہے جھوٹا. یہ جھوٹا، اگر دل اور زبان کے اندر ریلیشن نہ بنے تو یہ ہے جھوٹا. تو یہ خرابی ہو گئی کہ جھوٹا ہے ہی ہے. اب اس کا عقیدہ باطل ہے یا درست ہے؟ کہ اس کا عقیدہ بھی غلط ہے، فیت بھی غلط ہے. کیوں؟ کہ اس لیے غلط ہے کیونکہ جو دل میں مان رہا ہے کچھ ہے، زبان سے جو مان رہا ہے کچھ ہے. تو منافق میں دو خرابیاں، عقیدہ بھی غلط، جھوٹا بھی. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید سورہ جمعہ کے بعد جو دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھا جاتا ہے نماز جمعہ میں، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، اے رسول جب آپ کے پاس منافق آئیں اور گواہی دیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ کل کے لیے، تاکہ میں اپنی گفتگو کو 45 سے 50 منٹ میں ختم کر دوں، اور انشاءاللہ جب 40 کی رات آئے گی تو اس گفتگو کو بڑھائیں گے. لیکن بات یاد رہے، قالوا نشہد، انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے. ہاں عزیزو، یہ ایام اسیران کربلا کی، ابھی آپ نے ایک کے بعد ایک کلام حضرت سکینہ کے تعلق سے سنا، اور گفتگو جب اطمینان قلب کی ہو رہی ہے تو عزیزو، اطمینان قلب اور سکون اسی کو سکینہ کہتے ہیں.
حسین بھی تو یہی کہتے تھے کہ مجھے اس گھر میں سکون ملتا ہے جس میں سکینہ ہو یا رباب ہو. جس گھر میں سکینہ ہو یا رباب ہو اس گھر میں حسین کو سکون ملتا ہے. اے میرے مولا، اے میرے آقا، ارے آپ کو اس گھر میں سکون ملتا ہے جس میں سکینہ ہو، تو ہم اپنے گھروں میں سب اپنی بچیوں کا نام سکینہ رکھتے ہیں تاکہ فاطمہ کے حسین کو سکون مل جائے. ہم اپنے گھروں میں سکینہ کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ حسین کو سکون مل جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حسین سکینہ کو بہت عزیز رکھتے تھے. رات کو سکینہ حسین کے سینے پہ ہوتی تھی. جب رخصت کا وقت آیا، عزیز و حسین کی رخصت کا وقت آیا، حسین بیویوں سے رخصت ہو لیے. زینب کو الوداع کہہ دیا اور رقیہ کو سلام کہہ دیا، ام کلثوم کو سلام آخر کہہ دیا، سید سجاد سے خدا حافظ کہہ لیے. اب حسین گھوڑے پر سوار ہوئے. اس کے بعد گھوڑے سے کہتے ہیں، اے گھوڑے، یہ آخری زحمت ہے، میں اس کے بعد زحمت نہیں دوں گا، مجھے مقتل میں پہنچا دے. پر گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا. پر ایک مرتبہ حسین نے جھک کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ ارے گھوڑے کی سموں سے ننھی سکینہ لپٹ کے رو رہی ہے. اے گھوڑے، میرے بابا کو نہ لے جا. ارے صبح سے جو گیا واپس نہیں آیا، بازار شہادت گرم ہے. اللہ اکبر. حسین گھوڑے سے اتر گئے، سکینہ سے باتیں شروع کر دی. اے بی بی، ارے اب ہمیں اجازت دے دو. سکینہ کہتی میر انیس کی زبان میں چند مصرے بیان کروں گا. اللہ اکبر. یہ رخصت آسان نہیں ہے. ارے سکینہ باپ کو کیسے رخصت کرے؟ حسین سکینہ کو کیسے خدا حافظ کرے؟ بازیزو، سکینہ کہتی ہے، بقول میر انیس کہتی ہے، رات ہوئے گی تو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. حسین کہتے ہیں، اصغر میری گودی میں وہاں سوئیں گے بی بی. اے بی بی تم میرے پاس نہ سونا. ارے مقتل میں اصغر ہے، میرے سینے پہ اصغر سوئے گا. ایک مرتبہ سکینہ نے کہا، ارے میں آپ کی بیٹی ہوں، وہ اماں کے پسر ہے. اے بابا، میں آپ کی بیٹی ہوں، وہ اماں کے پسر ہے. ایک مرتبہ میر انیس آگے کہتے ہیں کہ حسین نے سکینہ سے کہا، ارے راحت کے دن گزر گئے، یہ فصل اور ہے. ارے اب اس طرح سے رہو جو یتیموں کا طور ہے. بچی نے پوچھا، بابا یتیم کس کو کہتے ہیں؟ حسین نے کہا، ارے مت پوچھنا بیٹی، یہ مصیبت عظیم ہے. ارے مر جائے جس کا باپ، وہ بچہ یتیم ہے. مر جائے جس کا باپ، وہ بچہ یتیم ہے. حسین نے کہا، بس سکینہ نے کہا، بابا رات ہوئے گی تو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. حسین سمجھا رہے سکینہ کو. حاضر و راہ میں جب حسین کو خبر ملی تھی مسلم کی، تو حسین نے مسلم کی یتیمہ کو بلایا تھا کہ وہ گوشوارے پہ نہ آئے تھے. اس کے بعد سر پہ ہاتھ رکھا تھا. عزیزو، ایک مرتبہ سکینہ جانتی ہے بابا کے بعد کوئی نہ ہوگا کہ جو سر پہ ہاتھ رکھے گا. ہاتھ اٹھیں گے، ارے تماچے کے لیے اٹھیں گے، ارے تازیانے کے لیے اٹھیں گے. اے بابا میرے سر پہ ہاتھ تو رکھ دے جاؤ. اے بابا مجھے سینے پہ سلا لو بابا. عزیزو، حسین لیٹ گئے، سکینہ کو سینے پہ سلایا. سکینہ کو سینے پہ سلایا. عزیزو آخری چند جملے، بس زحمت تمام. عزیزو عصر کا پہر گزر گیا، شام غریبہ آ گئی. بس زینب نے بچوں کو گننا شروع کیا، سکینہ نظر نہیں آئی. آخری جملے، اے عزیزو حسین کو سکینہ کا ان مجلسوں میں پرسا دینا. سکینہ نظر نہیں آئی. زینب تلاش کرتی ہوئی سکینہ کو نکلی. کیا دیکھا کہ مقتل میں لاشاہ بیسر ہے. ایک لاشاہ بیسر سے لپٹی سکینہ رو رہی. بابا چادر چھین لی گئی. بابا خیموں میں آگ لگا دی گئی. بابا میرے گوشوارے چھین لیے گئے. اے بابا میرے کانوں سے لہو جاری. اے بابا مجھے تماچے مارے گئے. زینب قریب گئی. اے بی بی سکینہ، ارے کیسے پہچانا یہ بابا کا لاشا ہے؟ ارے جسم پہ سر نہیں ہے. کہے پھوپھی اماں، مقتل میں بابا کہتی ہوئی آئی. اس لاشے میں سر سے آواز آئی، اے
بنیا یا بنیا، اے میری سکینہ ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، میں آ گئی، بابا سے لپٹ گئی، رات آئی ہے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، معصوم کی حدیث ہے، مولا فرماتے ہیں اغتنموا الدعاء عند الرقة، تم دعا کے لیے بہترین وقت سے جانو، غنیمت جانو جب تم پہ رقت طاری ہو جائے، جب تم پہ رقت طاری ہو جائے عزیزو۔ اور یہی وجہ کہ معصوم نے فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا کہ اس کی دعا قبول ہو جائے تو دو جملے میرے جد کے مصائب پڑھو، اس کے بعد رو، اس کے بعد دست دعا بلند کرو، یقیناً خدا تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ تم نے گریہ کیا ہے، آنسو بہایا ہے، تمہاری دعائیں رد نہیں ہوں گی عزیزو۔ رو رہے ہو، آؤ ہاتھوں کو اٹھا کے، میں نے کہا دعا کا سلیقہ یاد آ بے دعا یہ کہ سب کو مل کے ساتھ پڑھنا چاہیے، یہ امام بارگاہ گونج اٹھے۔ عزیزو ہم دعا کے یا تو عادی تو ہو گئے لیکن تہذیب دعا نہیں جانتے، آؤ سب مل کے بابا سے بلند کہیں گے عزیزو، سب مل کے اس طرح سے جیسے ہم شبہائے قدر میں دعا کرتے ہیں۔ آئیے ہاتھوں کو اٹھائیں، سکینہ کا واسطہ دیں، سب مل کے 5 مرتبہ میں یجیب کہیں گے۔ عزیزو ناممکن ہے کہ حسین کی سکینہ کا واسطہ دیا جائے اور خدا آپ کی دعا کو رد کرے، اس لیے دعا کرو کربلا جو زیارت کے لیے کرے گئے، دعا کرو پاکستان کے عزاداروں کے لیے، دعا کرو بیماروں کے لیے، دعا کرو پریشان حال لوگوں کے لیے، دعا کرو وہ مومنین کہ جن کی عزتیں اور آبروئیں خطرے میں، دعا کرو ان مومنین کے لیے کہ جو بے گناہ قید خانوں میں۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر، شام کے اندر، مختلف مقامات کے اندر مومنین سفرنگ کا شکار۔ آؤ میرے ساتھ دعا کریے گا۔ ایسی تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، آپ سے جب میں مجلس میں کہتا ہوں صلوات پڑھنے کے لیے بس چند ہونٹ ہلتے ہیں، عزیزو یہ تہذیب مجلس نہیں ہے۔ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو عزیزو عبادت نام اسی چیز کا، عبادت میں اتر جائیے، عبادت میں اتر جائیے پوری طریقے سے، آپ کو کسی چیز کا احساس نہ ہو، بس آپ کا رب ہے، آپ ہے، عزا ہو تو آپ ہیں اور آپ کا آقا حسین ہے، بس مجلس ہو تو آپ ہیں، آپ کا مولا حسین ہے، علم ہو تو آپ ہیں، آپ کا مولا عباس ہے، بس عزیزو۔ اور اگر سکینہ کا تذکرہ، آپ ہیں اور شہزادی سکینہ۔ جب یہ تو پھر اس کے بعد آپ میرے ساتھ سب مل کے پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ہمیں باہم اما یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء، اس طرح نہیں، سب مل کے اما یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء۔ عزیزو چند دعاؤں کا واسطہ دیں، انشاءاللہ پھر اپنی مجلسوں میں دعا کا واسطہ دیں گے۔ معبود تجھے لیلہ کی ظہر عاشور کی دعا کا واسطہ کہ جس دعا کو تو نے قبول کر کے علی اکبر کو بھیج دیا تھا، پروردگارہ تجھے واسطہ سکینہ کی راہ کوفہ کی دعا کا، پروردگارہ تجھے واسطہ سکینہ کی دربار شام میں کی جانے والی دعا کا کہ جب بچی نے جلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلایا تھا، اس کے بعد دعا کی تھی بابا میری گود میں کیوں نہیں آ جاتے بابا۔ آؤ عزیزو ان مصائب کو محسوس کیا، میں نے دست دعا بلند کیا، سب کہیں گے آمین۔ پروردگارہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ نہیں عزیزو اس طریقے سے نہیں کہیں گے، اس طریقے سے نہیں کہیں گے، سب مل کے گئے آپ کی آواز آسمان تک جائے، آسمان تک جائے۔ آپ کا رب آپ کی آہستہ آواز کو بھی سنتا ہے لیکن پسند کرتا ہے کہ جب دعا کی جائے تو ہاتھ بھی بلند کیے جائیں، صدا بھی آپ کی بلند ہو، آنکھوں سے سیلے رواں، یقیناً آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ مظلوم کس طرح سے مانگتا ہے، پریشان حال کس طرح سے مانگتا ہے، پروردگارہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس سے بہتر پروردگار ہماری حاجات کو پورا فرما، کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار ہم سب کی توبہ کو قبول فرما، پروردگار مریضوں کو شفا صحت عطا فرما، ہماری جسمانی لسانی روحانی بیماریوں کو دور فرما، علماء مراج دین کو لمبی عمر عطا فرما، انقلاب اسلامی ایران کی حفاظت فرما، پروردگارہ جو بے روزگار انہیں روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، جو مشغول تجارت ان کی تجارت میں برکت عطا فرما، پروردگارہ جو مومنین وفات پا چکے ان کی مغفرت فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگارہ جو مقروض ہو ان کے قرضوں کو ادا فرما، پروردگارہ تمام مومنین مومنات کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جس مرد مومنین کے لیے دعائیں خاص کی جا رہی، معبود تجھے عزت و آبرو فاطمہ زہرا کا واسطہ جو تجھے بہت عزیز ہے، پروردگارہ جو تجھے بہت عزیز ہے، اس لیے کہ میرے مولا امام رضا کہتے ہیں کہ دنیا ہم اہل بیت کا واسطہ دے کے دعا کرتی، ہم اہل بیت جدہ فاطمہ زہرا کا واسطہ دے کے دعا کرتے، معبود تجھے فاطمہ کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، پروردگارہ جو بچے جوان ہیں پریشان ہیں، جو اپنی ماں کی راحت جان ہے لیکن وہ پریشان ہے، ماں بے سکون ہے، معبود تجھے لیلا کی دعا کا واسطہ ان بچوں کی طرف سے ان کی ماں کو سکون عطا فرما، پروردگارہ جو بے گناہ مومنین پاکستان میں جھوٹے الزامات میں قید ہیں انہیں رہائی کی نوید عطا فرما، علماء ذاکرین خطبہ شعراء کی حفاظت فرما، کریم امام کو ہم سے راضی فرما، امام کو ہم سے راضی فرما، امام جب ہم سے راضی نہیں ہوں گے تو ہمارے ان تمام انعقادات کا کیا فائدہ ہوگا؟ مولا ہمیں نہیں معلوم آپ ہم سے راضی ناراض کتنے ہیں، کس حد تک ناراض، ہاں اتنا ضرور معلوم ہے کہ مولا آپ ہم سے ناراض ہے، مولا آپ ہم سے ناراض ہے، اس لیے کہ غیر ممکن ہے کہ ایک ہی فرش پہ دو لوگ بیٹھے ہو ملاقات بھی نہ ہو، ایک ہی فرش پہ دو بیٹھے ملاقات بھی نہ ہو، اس لیے کہ آپ اگر مجلس میں آتے ہیں آپ کا کوئی دوست پیچھے بیٹھا ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں مجلس کے بعد سلام کرتے ہیں، مولا آپ تو اپنے جد کی مجلس میں آتے ہیں، آپ آگے چلے گئے اب بھی ناراض ہیں کہ ہماری آنکھوں کو آپ کی زیارت نصیب نہیں، پروردگارہ امام کو ہم سے راضی فرما، امام کے ظہور میں تعجیل 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 فرما، ہمارا نام ان کے ناصرین میں رقم فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، صلوات